لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمۃ المعصومین علیہم السلام الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اسلم فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود قاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المولن الحق بالحق مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد ثم الصلاة علی ولیہ وزیرہ وامینہ والاشرف العطرۃ وذریۃ باب الحکمہ سید الوسیعین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب غالب کل غالب مطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب فاتح باب خیبر قاتل مرحبا انتر والد شبیر و شبر فشانہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین ثم الصلاة علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صلوات خالق کون و مکان مالک ارض و سما کہ جس نے ہم سب کو اشرف المخلوق بنایا، موضوع سخن قرآن مجید کی یہ مشہور ترین آیت کہ جس میں ارشاد پروردگار اپنے بندوں کے فضیلتوں کے سلسلے میں ان کی زندگی سے وابستہ بہت سی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے اللہ ہی کے ذکر سے۔ کل جہاں یہ گفتگو رکی تھی وہیں سے میں متصل کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں کہ سکون الگ ہے، اطمینان الگ ہے، جا کہ دونوں کا تعلق دل سے ہے، مگر سکون الگ ہے اور اطمینان الگ ہے۔ سکون پروردگار نازل کرتا ہے، اطمینان آپ کو اس کے دیے ہوئے دستور پہ چل کے حاصل کرنا پڑتا ہے۔ خود آیتیں ان باتوں کو خود واضح کر رہی ہیں، ہمیں زیادہ محنت اور جستجو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے مثلاً سکون کے سلسلے میں بے پناہ آیتیں ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم۔ هو الذی، وہ وہی ہے کہ جس نے سکون نازل کیا مومنین کے قلوب پر، یعنی سکون نازل ہوتی ہے، نازل کی جاتی ہے۔ کچھ جنگوں کے موقع پر اللہ نے کہا
ہم نے رسول اور مومنین پہ سکون نازل کیا۔ سکون کا تعلق اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اور اطمینان والی باتیں ہمارے ہاتھ میں دے رکھی ہیں، اور اس میں دستور ہے۔ یہ کوئی ایسی چاکلیٹ نہیں ہے کہ یوں گئے، وہ چاکلیٹ بھی بغیر محنت کے حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اگر اطمینان چاہتے ہو اس کے دستور پہ چلنا ہوگا۔ میں نے عرض کیا تھا، یہیں سے متصل ہوتا ہوں، کہ ڈاکٹر آنے سے پہلے آدمی چیختا ہے درد میں، جیسے وہ آیا خاموش، ابھی تو علاج نہیں ہوا، خاموش ہو گئے۔ اس کا آنا، اس کا وجود سبب سکون ہے، لیکن جب تک اس کے دیے ہوئے نسخے کو خرید کے کھا نہ لے اور پھر وہ بیماری دور نہ ہو جائے، اطمینان حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اہل بیت کا وجود سبب اطمینان سکون ہے، اور ان کے دیے ہوئے دستور پہ چلنا یعنی عمل کرنا سبب اطمینان ہے۔ یہاں تک گفتگو تھی، اب میں ذرا سا یہاں سے آگے بڑھاتا ہوں۔ کبھی کبھی دستور پہ چلنے کے باوجود بھی اطمینان حاصل نہیں ہوتا، جیسا کہ ہماری شکایت ہے کہ مولانا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ٹھیک ہے، اللہ کا ہم ذکر کرتے ہیں، کہاں ہے اطمینان، کہاں ہے سکون؟ یہ شکایت ہمارے پاس ہے۔ دیکھیے گا، بہت سادی سی بات ہے، مومنین کے آنے تک تھوڑا سا تمہید میں یہ بات، اس کے بعد میں دیکھیے گا، یہ شکایت ہے کہ بھائی کہاں ہے اطمینان اگر ذکر خدا میں ہے۔ دیکھیے پھر وہی بات، ڈاکٹر کا وجود سبب سکون، اس کا دیا ہوا نسخہ کھا لیں تو سبب اطمینان۔ کبھی کبھی پوری دوا بھی کھا لیتا ہے آدمی، علاج نہیں ہوتا، مانیں گے آپ اس بات کو؟ اور ڈاکٹر نے پوچھا کہ بھائی وہ دوائی کھائی کہ نہیں؟ ہاں ڈاکٹر صاحب پوری کھا لی، اور یہ بیماری ختم کیوں نہیں ہوئی، بخار نہیں پتہ ڈاکٹر صاحب۔ اور کبھی کبھی ڈاکٹر اگر ہوش میں ہونا تو ساری باتیں اندر کے ہم سے قبولوا لیتے ہیں، لیکن وہ بھی کسی عشق کی بیماری میں ہوں اور کہیں واٹس ایپ پہ وہ بھی ہوں تو کیا دوا دیتے ہیں وہ بھی سمجھ میں نہیں آتا، اور کیا بات کرتے ہیں وہ بھی سمجھ میں نہیں آتا انہیں بھی۔ اور ایسے واقعات ہوئے ہیں، لیکن عقل مند ڈاکٹر نے پوچھ لیا کہ بھائی یہ دوا کھائی اور بخار اچھی نہیں ہوئی تمہاری، یہ بتاؤ اس دوا کے ساتھ جو ایک دو باتیں ہم نے پرہیز میں کہی تھی، تو نے اس کا خیال بھی رکھا کہ نہیں رکھا؟ پرہیز، ہاں ہم نے کہا تھا تیل نہیں کھانا، گوشت نہیں کھانا، مثلا ٹھنڈا پانی نہیں، ایک مثلاً کہ کیا جب آدمی دوا کھاتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ پرہیز بھی بتایا جاتا کہ نہیں بتایا جاتا؟ تو آپ تو یہ ضد کر رہے ہیں کہ بھائی ہم نے دوائی کھائی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ خالی دوا کھانے سے اثر نہیں ملنے والا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ پرہیز بھی بتایا تھا۔ خالی ذکر کر لینے سے اطمینان حاصل ہونے والا نہیں ہے، اس ذکر کے ماتحت جن باتوں سے پرہیز کرنے کے لیے کہا، بھائی میں تو سچ بولتا ہوں، میں تو نماز پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے آپ سچ بولتے ہیں، آیا جھوٹ سے بھی پرہیز کرتے ہیں، وہ تو پھر وہ تو کا مطلب بات ہی ختم۔ رزلٹ کہاں ملنے والا ہے کہ ہم دوائی بھی کھا رہے ہیں اور پرہیز بھی نہیں کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے ذکر سے اطمینان کے جو باتیں ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، فبہا اللہ کا شکر ہے کہ تمام نیکیاں انجام دے رہے ہیں، لیکن اس کا رزلٹ کب ملنے والا ہے؟ جب ہم پرہیز برائیوں سے کرنے لگیں، لیکن جب تک ہم ان سے پرہیز نہیں کریں گے اس کا رزلٹ ملنے والا نہیں ہے۔ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، مثلاً ہر چیز کا ایک مزہ ہے، ہر پھل کا ایک مزہ ہے۔ ایک صاحب آپ سے ملنے آئے، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ سیب ہے، دوسرے آئے انہوں نے کہا کہ بھائی یہ میں آم لایا ہوں آپ کے لیے۔ ایک کہنے لگے مولانا پہلے کھائیے تاکہ مزہ دیکھ لوں صحیح لایا ہوں کہ نہیں۔ وہ جو دوسرے صاحب تھے وہ بھی اسی وقت بول پڑے، قبلہ مجھے جلدی جانا، ذرا سا آپ سیب کھا لیں۔ تو میں نے دیکھا کہ بھائی یہ دونوں آدمی ضد کر رہے ہیں، میرا کھا لو میرا کھا لو۔ تو میں نے کہا چاقو لاؤ، ایک ٹکڑا ادھر سے لیا ایک ٹکڑا ادھر سے لیا اور دونوں کھانے لگا۔ اور جب جام والے نے، سیب والے نے پوچھا سرکار کیسا ہے، آم والے نے پوچھا سرکار کیسا ہے، کیا جواب دیں گے؟
اس لیے کہ بھائی دونوں ملا کے چبائے ہیں، نہ اس کا مزہ نہ اس کا مزہ۔ اما جب سچ اور جھوٹ ملا کے اگر ہم زندگی میں استعمال کریں گے، جب خلوص اور ریاکاری دونوں ملا کے زندگی میں استعمال کریں گے، نہ ریاکاری کو سمجھ پائیں گے، نہ خلوص کو سمجھ پائیں گے، نہ سچ کا مزہ بتا پائیں گے، نہ جھوٹ کے بارے میں حقیقت میں کوئی لطف اٹھا سکیں گے، یعنی ہے ہی نہیں لطف اس میں۔ کہنے کا مطلب ایک ٹراک پہ آنا پڑے گا، ایک کو چھوڑنا ہے، ایک کو اپنانا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ دونوں بھی رہے اور رزلٹ بھی آ جائے۔ تو اللہ کے ذکر میں کیا ہے؟ اطمینان ہے۔ یہاں یہ جو آیات اللہ بذکر اللہ سے پہلے آیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ۔ تفسیر میں لکھا ہے الذین آمنوا سے کون مراد ہیں؟ تھوڑا میں فضیلت کے ایک دو گوشے دیکھ کے ہی آگے بڑھوں گا، ورنہ سوکھی روٹی بغیر شوربے کے چلتی نہیں ہے۔ کہہ گیا ایک صلوات بھیج دے محمد والے۔ تبلیغ جو ہے وہ خشک موضوع ہے، پڑھنے والے کو بھی۔ اب آپ ذرا توجہ رہیں، الذین آمنوا تفسیر میں ہے کہ اس سے مراد شیعیان اہل بیت اطہار، شیعیان علی مرتضی۔ الذین آمنوا تطمئن قلوبہم بذکر اللہ۔ گفتگو آگے بڑھ کے بذکر اللہ کے سلسلے میں روایت میں ہے الذین آمنوا شیعیان اہل بیت اطہار، بذکر اللہ ذکر سے مراد علی مرتضی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ آیت کا ایک حصہ جب ختم ہو کے دوسرا شروع، الا بذکر اللہ، آگاہ ہو جاؤ اللہ ہی کے ذکر سے۔ دلوں کو کیا ملتا ہے؟ اطمینان۔ ذکر سے مراد کون ہے؟ ذات امیر المؤمنین علیہ السلام۔ جا کے یہاں شکران نعمت ہے وغیرہ وغیرہ، تفاسیر میں بہت سی باتوں کے بعد ایک بات کیا ہے؟ ذکر سے مراد ذات امیر المؤمنین علیہ السلام ہے۔ تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم تعلمون، اگر نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے سوال کرو۔ اہل ذکر کون ہے؟ اہل بیت اطہار، علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اہل ذکر یہ ہیں کہ جنہیں حق ہے سلونی، پوچھو جو پوچھنا ہے۔ تو ذکر سے مراد علی کی ذات۔ اب آپ کو وہ حدیث سناتا ہوں جو ہم بارہا سنتے ہیں کہ رسالت میں آپ نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر، تم اپنے مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے۔ لأن ذکرہ ذکری، وہ ذکر ذکر اللہ، اس لیے کہ ان کا ذکر، علی کا ذکر میرا ذکر ہے اور میرا ذکر خدا کا ذکر ہے۔ تو ذکر سے مراد خود علی ہیں، اور یہاں حدیث میں تم اپنے مجلسوں کو زینت دو۔ مجلس بعنوان ہمارے نگاہ میں ممبر و مائک و فرش ہے، نہ یہ عربی والی مجلس ہے، اردو والی نہیں۔ مجلس بیٹھنے کی جگہ، نشستیں، جہاں تم بیٹھو تمہاری نشست کی گفتگو ذات علی ابن ابی طالب سے وابستہ ہونا چاہیے۔ جہاں بیٹھو تمہاری محفل کا عنوان علی کے ذات۔ بزنس آؤ اس راہ میں، خود علی ابن ابی طالب علیہ السلام بتائیں گے اصول تجارت۔ تو کہیں بھی انہیں چھوڑ کر اگر آپ ذکر کرو گے تو وہ ذکر تمہیں غیبت نہ جانے کن گناہوں میں لے جائے گا۔ انہیں عنوان بناؤ، یہ مطلب ہے۔ تو زینوا مجالسکم، ذکر سے مراد خود علی، ممبروں کی زینت، محفلوں کی زینت، کون؟ علی کی ذات۔ ذرا سا رکیے گا، حدیث میں ترتیب کیا ہے؟ علی کے ذکر کو زینوا مجالسکم، تم اپنے مجلسوں کو زینت دو۔ کون؟ علی کے ذکر سے۔ پہلے کون ہے؟ علی۔ اس کے بعد کون ہے؟ لأن ذکرہ ذکری، ان علی کا ذکر میرا ذکر ہے۔ دوسرے نمبر پہ کون ہے؟ رسول خدا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ کون ہے؟ رسول فرمایا میرا ذکر خدا کا ذکر ہے، خدا کا ذکر عبادت ہے۔ کون ہے؟ پروردگار۔ ترتیب میں علی پہلے ہے، رسول بعد میں، اور پروردگار آخر میں، ٹھیک ہے؟
ذرا کلمہ پڑھیے. آغاز کس سے ہے؟ اللہ سے. پھر کون ہے؟ پھر اس کے بعد کون ہے؟ مجھے آپ فیصلہ کیجئے. کلمے میں اللہ میاں سامنے اور حدیث میں مولا سامنے. اصل میں یہ بچپن کا دینیات کا سبق ہے. وہاں کوئی چیز اچھی نظر آئی تو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. آغاز لا الہ الا اللہ سے، ترتیب میں اللہ پہلے، رسول بعد میں، اور علی علیہ السلام تیسرے نمبر پر. اور جب حدیث تو علی پہلے، رسول بعد میں، خدا بعد میں. آخر راز کیا ہے اس میں؟ پہلے تو یہ بتائیے یہ کلمہ ہے کس کے لیے؟ کلمہ کس کے لیے چاہیے؟ کلمہ سوال آپ سے، اگر ایک کافر پاک ہونا چاہے کیا کریں گے؟ ایک مولانا کی خدمت میں لایا گیا ایک شخص، کہا سرکار اسے پاک کرنا ہے. مولانا نے کہا بالکل بالکل اسے پاک کرنا ہے. تو بولا میں پاک کر کے لاتا ہوں. بولنے نہیں دیا کہ پاک میں کیا چیز استعمال کرنا ہے، کیونکہ پاک 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 لے کے گیا سمندر، 20-25 مرتبہ ڈبو کے لے آیا قبلہ کے پاس. قبلہ میں نے بالکل پاک کر دیا. بولے کیسے؟ بولے 25-26 مرتبہ میں نے اسے پانی میں ڈبا. بولے ہنس کے کہنے لگے اے بندے خدا تو پورے 10 سال بھی ڈبو کے نکالتا تو یہ پاک نہیں ہوتا. یہ ایسے پاک نہیں ہوگا کافر. کافر کو اگر پاک کرنا ہے تو کلمہ شہادتین کی وہ تلاوت کرے. اچھا اب پڑھائے گا. اب آپ یہ بتائیے کلمہ کس کے لیے ہے؟ یہ کافر کو اگر پاک ہونا ہے تو کیا پڑھے؟ کلمہ پڑھے. اب سمجھ میں آیا کہ کلمے میں خدا پہلے کیوں ہے، حدیث میں علی علیہ السلام پہلے کیوں ہے. کلمہ اصل میں کافر کو راستے پہ لانے کے لیے، ایک ناپاک کو پاک کرنے کے لیے. یہ انتظام پروردگار ہے. پہلے میرے نام سے اور میرے رسول کے نام سے پاک ہو جا، پھر جا کے پاک زبان سے علی کا نام لے. اور جب تو پاک ہو ہی گیا ہے تو آغاز اب علی کے نام سے ہوگا. صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. عزیزان گرامی، گفتگو یہ تھی سکون کا تعلق اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. سکون نازل کرنے کی چیز ہے. خدا اسباب فراہم کرتا ہے سکون کے، لیکن اطمینان کے لیے اس کے دستور پہ چلے بغیر. میں نے کل کچھ آیتیں آپ کے سامنے پڑھی. مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. سکون الگ ہے، اطمینان الگ ہے. ذرا میں ایک قدم آگے بڑھنا چاہتا ہوں. ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثْلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثْلًا قَرْيَةً، خدا ایک گاؤں کی مثال دے رہا ہے. قریہ جو اردو میں کہتے ہیں وہی عربی میں بھی ہے. عربی ہی کا قریہ ہے جو اردو میں بھی کہتے ہیں. پروردگار ایک گاؤں کی مثال پیش کر رہا ہے. توجہ کیجئے گا. کیا ہے گاؤں؟ کانت آمنۃ مطمئنۃ. وہ گاؤں والے بڑے مطمئن تھے. اب یہاں سے جاگیے گا. اللہ ایک گاؤں کی مثال پیش کر رہا ہے. کیا ہے مثال؟ کہا وہ گاؤں والے آمنۃ مطمئنۃ، وہ گاؤں والے بڑے مطمئن تھے. یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ان کے لیے تمام سمت سے، ہر سمت سے رزق آتا تھا. رزق کے حوالے سے وہ مطمئن تھے. ہوا کیا؟ فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کے اس نعمتوں کے سلسلے میں کفران نعمت کیا. مطمئن تھے. ہوا کیا کہ میں چاروں طرف سے رزق، توجہ کیجئے گا میں کہیں لے جا رہا ہوں، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کے ساتھ کفران نعمت کیا. تفسیر میں اس آیت کے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے جد، توجہ کیجئے گا، میرے جد دسترخوان پہ تناول طعام کر رہے تھے.
کھانا کھا لینے کے بعد، غذا تمام ہونے کے بعد جو انگلیوں پہ لگا ہوا تھا اسے میرے جد صاف کر رہے تھے، تو وہاں موجود یہ غلام ہنس پڑا۔ اس کے ہنسی کو نہ سمجھتے تو شاید یہ بات نہ پیش کرتے امام۔ ہم ہنسی کو نہیں سمجھ سکتے، کبھی کبھی تو بعض ہنسی جان لیوا ہوتی ہے، چائے پلا کے ہنس کے آدمی مارنا چاہتے ہیں۔ ہر ہنسی ایک جیسی نہیں ہوتی، اور ہر ہنسی کو ہر ایک سمجھ نہیں سکتا۔ جیسے ہی غلام ہنسا، امام نے کہا دیکھ کر جانتے ہو، کہ انگلیاں صاف کر رہے تھے امام، جانتے ہو؟ اب یہ کہہ کر امام نے اسی آیت کے ذیل میں وہ بات ہے، امام کہنے لگے تمہیں پتا ہے ایک گاؤں تھا، گاؤں، بس یہی اسی کی تشریح کر رہے امام، کہ جس گاؤں پر اللہ نے بے پناہ نعمتیں نازل کی، سے مراد آسمان سے نہیں، یعنی اس کے توفیقات، زمین ہری بھری، زراعت، نعمتیں، اتنی نعمتیں تھی کہ اس وقت کے لوگ استنجا کرنے کے لیے روٹیوں کا استعمال کرتے تھے۔ معصوم غلام کو سنا رہی ہے، کیونکہ اس انگلیاں صاف کرتے ہوئے ہنسا نا، امام اس واقعے کو دہرا رہے ہیں۔ اتنی نعمتیں فراواں تھی کہ وہ لوگ استنجا کے لیے روٹیوں کا استعمال کرتے تھے۔ مزید عورتیں بچوں کے طہارت میں روٹیاں پوچھتی تھیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس دور میں عورت یہی عمل انجام دے رہی تھی، ایک مرد کا گزر ہوا، امام سنا رہے ہیں، اسے گرا گزرا، اس نے کہا کہ اے اللہ کی بندی یہ کیا کر رہی ہے؟ اس عورت نے پلٹ کر کہا کسے ڈرا رہا ہے؟ کسے ڈرا رہا ہے؟ ہمیں نہ ڈرا، بہت دیا ہے، بہت ہے ہمارے پاس، بہت۔ ان سب چیزوں کو ذرا محسوس کیجئے جو میں اشارتاً کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ کبھی کبھی بعض چیزیں تشریح نہ کیا جائے تو بہت اچھا ہوتا ہے۔ بہت بہت دیا ہے اللہ نے، بہت دیا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بہت دیا ہے۔ بس یہ سنتے ہوئے وہ مرد بہت افسوس کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ امام فرماتے ہیں پتہ ہے اس کے بعد کیا ہوا؟ پروردگار نے ان کے زمین سے جو چیزیں اگتی تھی نا، پہلے تو پانی، ظاہر سی بات ہے پانی ہی واحد وہ چیز ہے جو ہر نعمت کے لیے ذریعہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے زمین کسی کی باپ کی نہیں ہوتی، وہ کاغذوں میں نام لکھا کرتے ہیں ہم لوگ، برا نہ مانیے، کاغذوں میں دادا پردادا کا نام وہ بھی لکھتے تھے، وہ بھی لکھتے تھے، ان کے اوپر بھی لکھتے تھے، خالی کاغذوں میں نام۔ اصل مالک پروردگار ہے، پردے غیب میں بیٹھا ہوا امام ہے۔ کہنے لگے کہ اللہ نے پانی کو ختم جذب کر لیا، زمین نے پانی کو اپنے سینے میں کھینچ لیا، پانی نہیں۔ اب پانی نہیں تو آپ کو پتا ہے کیا حالت ہوئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خشک سالی، قحط، مصیبتیں، جو اناج تھا نا سب ختم، روٹیاں ختم، کھانے سے محروم، پریشان حال، کرے تو کیا کرے، کہاں جائے۔ نتیجہ یہ ہوا چپکے چپکے سے لوگ جا کے جہاں روٹیاں پھینکے تھے نا وہاں سے اچھی والی توڑ کے چھپ چھپ کے آتے تھے۔ امام نے کہا کہ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ ان سب روٹیوں کو چن چن کے لانے لگے۔ اس زمانے کا جو مالک تھا اس نے جب دیکھا کہ یہ روٹیاں بھی چن کے لے جا رہے ہیں، اب یہ بھی کم پڑ جائیں گی، میدان سے یہ بھی صاف ہو، کہ سب ایک جگہ جمع کرو تاکہ ترازو سے تول کے تمہیں بانٹا جائے۔ نہیں سمجھے؟ اور زیادہ گرامی، کہاں گئی نعمتیں؟ کیوں سلب ہوئی؟ کیوں انسان مجبور ہوا؟ جب رزق کی بے حرمتی کرتا ہے انسان، پھر پلٹاتا ہے پروردگار، اسی رزق کے سلسلے میں اسے توبہ کرنا پڑتا ہے، احساس آتا ہے کہ میں نے اس رزق کے ساتھ بے حرمتی کی، میں نے اس کی قدر نہیں کی۔ رزق سے مراد فقط چاول اور روٹی میں نہ رہ جائیے، رزق علم بھی ہے، رزق اولاد بھی ہیں، رزق ماں باپ بھی ہیں، رزق قرآن بھی ہے، رزق ہر وہ شے جو ہمارے وجود کے لیے ضروری ہے وہ رزق ہے۔ اور جب ان رزق کے ساتھ انسان بے حرمتی کرتا ہے تو خدا پھر اس کی سزا اس دنیا میں دیتا ہے۔ اور چاہے وہ اولاد ہو، لاپرواہی نہ برتی ہے،
پیدا کر دینا مرد ہونے کی علامت نہیں ہے. مردانگی اصل یہ ہے کہ اولاد کو اچھی تربیت کر کے میدان میں دے. اس لیے کہ بچوں کو اچھی تربیت کرنے میں لمحہ نہیں زندگی بتانی پڑتی ہے. بچوں کا احترام، ان کی زندگی، ان کے اخلاق، یہی چیز قرآن تلاوت، رزق ہے قرآن کی تلاوت. اس کی بے حرمتی نہ کرو. کیا مطلب؟ پڑھنے دو، آپ باتیں کر رہے ہیں نا. منع کیا معصوم نے کہ جب قرآن کی تلاوت ہو باتیں نہ کرو. 70 سال کی عبادتیں ضائع ہو جائیں گی. تمہیں پڑھنا نہیں آتا تو سنو. تو جو بھی رزق ہے اس کا احترام اگر نہیں کرتے ہیں تو اس کی سزا ہمیں جھیلنا پڑے گی. تو اللہ نے گاؤں کی مثال دی کہ کیوں سزا میں مبتلا ہوئے؟ کیونکہ یہ لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی قدردانی نہ کی. یاد رکھیے، اب وہ نعمت پیسوں کی شکل میں ہو، علم کی شکل میں ہو، اولاد کی شکل میں ہو، اس کا احترام، اور اسے صحیح راہ میں انہوں نے روٹیاں پوچھنے میں استعمال کی. اور یاد رکھیے گا، کیونکہ غلط جگہ استعمال کیا. اس کا مطلب جب اس کی نعمت کو غلط استعمال کرتے ہیں تو سزا کے لیے تیار ہو جانا چاہیے. وہ دولت جو آپ کو اللہ نے توفیقات کے ذریعے سے دیا ہے اسے حرام میں نہ صرف کیجیے. میں کہہ گیا جو مجھے کہنا تھا. آپ آنکھیں بند کر کے جو خرچ کر رہے ہیں دیکھیں، آنکھیں کھول کے میں کہاں خرچ کر رہا ہوں. حرام میں تو یہ دولت صرف نہیں ہو رہی ہے. اگر صرف ہو رہی ہے تو پھر تیار ہو جاؤ، کوئی ایک دن زوال آنے والا ہے. اس لیے کہ راہ حق میں خرچ کرنے والے کا یہاں بقا ہے، ترقی ہے، برکتیں ہیں. اور جہاں سے انسان اپنی انا کے لیے، اپنے غرور کے لیے جہاں سے خرچ کرنا شروع کرتا ہے زوال شروع ہو جاتا ہے. اطمینان زندگی اس کے دستور پہ چلنے سے ہے، اور سکون کا رشتہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. ایک صلوات ارشاد فرما دیں. عزیزان گرامی توجہ کیجئے گا، میں کچھ عرض کرنے جا رہا ہوں آپ کی خدمت میں. سورہ روم کی 21ویں آیت. اب توجہ کریں سکون کے سلسلے میں. اب اس کے بعد فیصلہ. ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. دیکھیں میں نے مطمئن کے سلسلے میں ایک آیت پڑھی کہ اس کے دستور کے خلاف عمل ہوا تو سزا کیا ملی، کہ وہی روٹیاں جو پوچھ کے پھینکی تھی کھانے کی نوبت آ گئی. اب آئیے ذرا سا سکون کے سلسلے میں، یہ آیت اس کے بعد نتیجہ. ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. یہ ازدواجی زندگی سے وابستہ آیت ہے کہ اس کے نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے ہی نسل میں سے ازواج پیدا کیا. مرد کے لیے بیوی زوج ہے، زوج کے لیے بیوی کے لیے مرد زوج ہے. اس سلسلے کے میں ایک تفسیر ہے کہ جب آدم کا ڈھانچہ بنا اور جہاں پر وہ ختم ہوا وہ پسلیاں تھے اینڈ میں، اور تھوڑی سی خاک رہ گئی تھی پسلیوں کی، اور اسی سے بنائی گئی جناب حوا. ٹھیک ہے، کچھ مٹی پسلیوں کے حوالے سے بچ گئی تھی، اسی سے بنائی گئی حوا. یہ آگے روایت جاتی ہے لیکن میں یہاں ایک جملہ کہتا ہوں. پرانے دور میں ایک جملہ کہتے تھے جب شادی ہو کے آتی تھی دلہن، بولے بھائی نصیب والے یہ تو پسلی کا جوڑا ہے. نہیں سمجھے آپ؟ یعنی یہ پسلی کا جوڑا ہے. تو توجہ کیجئے گا کیا کہا، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا. کس لیے؟ تاکہ سکون حاصل ہو. یعنی ازدواجی زندگی کیا ہے؟ زوج مرد، عورت کے لیے مرد، مرد کے لیے عورت کیا ہے؟ لتسکنوا الیہا. آپس میں یہ دونوں جو جمع ہوئے ہیں یہ سکون ہے. اتنا آیت یہ کہہ کے آیت رکتی نہیں ہے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. آپ نے اب تک جو ذہنوں میں بات مودت کی ہے وہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ پہ ہے. نہیں سمجھے آپ کہ آیت ہے نا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. مودت کا لفظ کس کے لیے آیا؟ بولے
اہل بیت کے لیے. لیکن اب یہ آیت کو کیا کریں گے آپ؟ آیت یہ کہتی ہے کہ ہم نے تمہارے درمیان مودت رکھا ہے. مودت کیا چیز؟ قربانی. بس شادی تو ہو گئی، سکون ملا، اطمینان نہیں. اطمینان کے لیے ایک دستور ہے آپس میں ایک دوسرے کے لیے. اس کے لیے اللہ نے یہ لفظ رکھا مودتا و رحمہ. رحمت بھی ہے، مودت بھی. مودت پہلے ہے. مودت کیا؟ قربانی. قربانی کیا چیز؟ تم اس کی ضرورتوں کو سمجھو، وہ تمہاری ضرورتوں کو سمجھے. اس کی ضرورتوں پہ تم اپنی قربانی دو. قربانی کا مطلب یہ گلے والی نہیں ہے. ہاں، اہل بیت کی مودت میں کیا چیز ہے؟ پیسے سے محبت ہے. بات اہل بیت کی آئے تو پیسہ قربان، سبیلوں میں، تبرک میں، مولا تیرے پر قربان. یہ مودت کا ثبوت ہے. مودت کے معنی جہاں ساری محبتیں قربان کر دی جائیں وہ مودت ہے. سمجھیے میں کچھ کہنے جا رہا ہوں آج کے معاشرے کے لیے. یہ جو میرا اشارہ ہے توجہ کیجیے گا. مودت قربانی کا نام ہے. یہ جو آپ اتنا وقت یہاں صرف کر رہے ہیں مودت کی پہچان ہے، ورنہ کون کس کے لیے وقت دیتا ہے؟ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، مودت کرتے ہیں اس لیے ٹائم قربان کیا. اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، مودت کرتے ہیں اس لیے پیسہ جسے بہت چاہتوں سے حاصل کیا ان کی مودت میں قربان کیا. مودت قربانی کا نام ہے. اور یہی مودت میاں بیوی کے درمیان رکھا ہے. خالی اظہار محبت نہ کرتے رہو آپس میں ایک دوسرے سے. ضرورت جب پڑ جائے ان محبتوں کو قربان کرنا ہے. شوہر کے لیے بیوی اپنی زندگی قربان کرے. زندگی سے مراد جو اس کے پاس ہے، وقت وہ ضرورت پڑے تو قربان کرے، خواہشات وہ ضرورت پڑے تو قربان کرے. اور شوہر بھی بیوی کے لیے قربانی پیش کرے. کیا چیز؟ وقت کی قربانی، دولت کی قربانی. جب تک مودت نہیں لے آئیں گے گھر کے اندر راحت نہیں ہے، رحمت نہیں ہے. اور یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، مودت اہل بیت کے لیے ہے. اگر اہل بیت سے مودت ہو جائے تو دنیا بھی آباد ہے، آخرت بھی آباد ہے. یہ لفظ کو بدلوں، اہل بیت کی مودت انسان کو جنت تک لے جاتی ہے. اہل بیت سے مودت کرے تو جنت اپنی. گھر میں اگر مودت ہو جائے تو گھر جنت بن جاتا ہے. اور اگر مودت نہیں تو پھر گھر جہنم ہے، جہنم. اور آج یہی چیز کی کمی ہمارے گھروں کے اندر ہے کہ ہم نے شادی کو فقط سکون سمجھا. نہیں، سکون کے بعد لفظ مودت ہے. مودت کیا ہے؟ قربانی. جب تک ہم ایک دوسرے کے لیے قربان نہیں ہوں گے مسئلہ حل نہیں ہونے والا ہے. عزیزو، سورہ بقرہ کی ایک کامل آیت رمضان المبارک کے فضائل میں وہاں ایک جملہ استعمال ہوا ہے، بس اس سے میں فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. تم عورتوں کے لیے لباس ہو اور عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں. اس کا تو سیدھے سیدھا ترجمہ میں نے کیا ہے. اب اس کے جتنے بھی باتیں آپ جتنے بھی بہانے لے آئیں سب اپنے جگہ درست ہیں. میں تو لباس ہی سے بات پیش کروں گا. عورتیں تمہارے لیے لباس اور تم عورتوں کے لیے لباس. لباس کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ تم عورتوں کا لباس ہو. آیت میں لفظ لباس وَأَنْتُمْ لِبَاسُ اللَّهُنَّ، اور تم ان کے لیے لباس ہو. لباس وہی جو آپ پہنتے ہیں. یہ لباس جو پہنتا ہے انسان اسے خوبصورت ڈھونڈ کے لاتا ہے. صرف رنگ نہیں دیکھتا، یہ دیکھتا ہے کہ کچھ دن ہمارے ساتھ چلے. توجہ کیجئے کہ کچھ کو پیش کرنے جا رہا ہوں. اور یہ یاد رکھیے گا، لباس پہننا بھی کمال ہے، تلاش کر کے لانا بھی کمال. اس سے بڑی محنت اس کی حفاظت کرنا. میں کہیں لے آیا، عورت مرد کے لیے لباس، مرد عورت کے لیے لباس. لباس زینت کا سبب. انسان لباس سوچ سمجھ کے لاتا ہے. توجہ کیجئے گا، لباس سوچ سمجھ کے لاتا ہے. سوچتا ہے کہ اچھا ہو، یوں آئرن رکھتے ہی جل جانے والا نہ ہو، تھوڑا برداشت کرنے والا بھی ہو. نہیں سمجھے، میرے ساتھ رہیے. لباس خالی رنگ والا نہ ہو، تھوڑا کام والا بھی ہو، لائف بھی دے. نہیں سمجھے آپ. کبھی کبھی سلائی والا کرتا ہے کون سا 2 کوڑی کا لائے، یار سلائی ہی نہیں چلتی اس پہ، اس کا بھی خیال رکھنا ہے. اب یہ سب بغیر مقصد کے نہیں بول رہا ہوں، خالی اشارے اب آپ کی ذمہ داری سمجھنے کی. لباس سلانا لانا یہ سب کمال ہے.
اور اس پہ آدمی توجہ دیتا ہے، کسی کے حوالے یہ میٹر نہیں کرتا، اور خود جاتا ہے، تلاش کرتا ہے، اچھی سی چیز لاتا ہے، اور جب پہن لینا ذرا رنگین ہو تو پھر بھی بات الگ ہے، اگر سفید ہو، چائے بھی پیے گا تو پیالی کو سنبھال کے، ابھی میں کچھ کہوں گا میرے ساتھ رہیے، کھانا بھی کھائے گا تو سنبھال کے، نہیں سمجھے؟ عورت مرد کا لباس، مرد عورت کا لباس، کچھ کہنے جا رہا ہوں، لباس جزو بدن نہیں ہے، زینت بدن ہے، عورت تیری پارٹس آف باڈی نہیں ہے، تیری زندگی کا سکون ہے، وہ ایک زینت ہے تیرے لیے، لباس زینت بدن ہے، اور آدمی جب کچھ کھاتا پیتا ہے تو اس کا زیادہ خیال رکھتا ہے، خود کا نہیں سمجھے؟ خود کا رکھتا ہے، وہ تو یہاں تک کھاتا ہے، خود کا نہیں، کپڑے کی حفاظت کرتا ہے، داغ نہ پڑ جائے، اور چلیے پیتے پیتے گر گئی چائے کی 2 بوند 4 بوند، ہوتا کیا ہے؟ بانی مجلس سے ڈانٹتا نہیں، وہ کیسی چائے دے دی ہے، ڈانٹ پڑے گی الٹی، پینے کی تمیز نہیں، الٹا مجھے بول رہا ہے، نہیں سمجھے؟ داغ تو نے اپنے ہاتھوں سے کیا، سسرال والوں کو مت کہو کیسی دے دیا، تجھے استعمال کرنے کا طریقہ نہیں ہے، صلوات تو بھیج دیں۔ ابھی آپ جڑے رہیے، دیکھیں میں کہاں لے جاتا ہوں۔ داغ پڑتے ہی شکایت میزبان سے نہیں کہ یار کیا دے دیا آپ نے، چپکے سے پیالی وہاں رکھتا ہے، ارے پیجئے، ارے آقا 2 منٹ صبر تو کر لو، ارے رہنے دیجئے آقا، اگر زیادہ تاخیر ہو جائے نا، میں کچھ کہنے جا رہا ہوں ادب سے، پلیز آپ میرے ساتھ رہیں، زیادہ تاخیر ہو نا کیا ہوگا پتہ ہے؟ سخت ہو جائے گی، اور پہن کے پھرنے کچھ شرم آئے گی۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں یہ باتیں؟ آدمی جلدی جا کے دھوتا ہے، اپنے لباس کا داغ جلدی دھونا سمجھ میں آیا کہ اگر دیر ہو جائے گی تو یہ لباس ممکن ہے پھینکنے کی نوبت آ جائے، معاشرے میں پہن کے پھرنے کی نوبت نہ آ جائے۔ کبھی کبھی سرکار کھاتا ہوا لقمہ اگر چند تھوڑا سا گر جائے تو وہ جو تیل ہے نا پھیل جاتا ہے، اسے صابن لگا کے ٹائڈ وائڈ سے جلدی دھو کے پھر فرش کر لیتا ہے، یعنی داغ جتنا بڑا دکھے اتنا جلدی کام کرتا ہے، ایک آدھ خطرے پہ بھی بھاگتا ہے کہ دیر نہ ہو، جلدی دھوتا ہے۔ اب آئیے میں کہاں لے آیا، عورت لباس ہے تیرا اور تو لباس ہے اس کا۔ جب زندگی میں کوئی داغ آ جائے نا، شکایتیں لوگوں سے نہ کیا کر کہ میری بیوی ایسی، یعنی بیوی سسرال میں شکایت نہ کرے میں کہ یہاں کہ کیسے سے شادی ہو گئی، اور یہ شکایت نہ کرے کیسی کو گھر لے آیا، معاملہ تیرے لباس کا ہے، یہ دوسروں کو بولنے کا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے چائے اس کی تھی مگر تیرے ہاتھوں سے گری ہے، لباس تیرا ہے، زوجہ تیری ہے۔ جب اب بھی کوئی آدمی گھر کی شکایت باہر شروع کرے سمجھ جاؤ وہ زندگی نہیں کرنا چاہتے۔ اما کوئی اپنا داغ دوسرے کو دکھاتا ہے، سناتا ہے، باقی رکھتا ہے۔ میں ایک دستور دینا چاہتا ہوں، علم چومنے کے لیے مخصوص نہ کرو، آؤ علم کے پاس، وہ جو داغ آپ نے بیوی کے دامن میں دیکھا وہ تیرا لباس ہے، تو اس کا لباس ہے۔ جب بھی ایک دوسرے کے یہاں داغ ہو تو وہ سسرال و میکے کے یہاں داغوں کا چرچا نہ کرے، مولوی کو نہ سنائے، مولا کی بارگاہ میں آئے کہے مولا زندگی صدیوں کی ہے، یہ داغ یہاں سے شروع، توفیق دے کہ یہ داغ نہ آنے پائیں، تو مولا کے یہاں چوم کے نہ جا، یہ علم مقدس ہیں، زندگی کا نجات یہاں سے مل سکتا ہے۔ اپنے راز کو شیئر نہ کرو، فاش نہ کرو۔ آدمی جو شریف ہوتا ہے وہ رازدار ہوتا ہے۔ جب بیوی کے یہاں غلطی ہو تو تم اپنے بھائی ماں باپ کو نہ سناؤ، سنانا تمہاری توہین ہے، سنانے سے علاج ہونے والا نہیں ہے، داغ میں کمی ہونے والی نہیں ہے، داغ میں اضافہ ممکن ہے، داغ میں اضافہ ممکن۔ وہ کیسے؟ ہاں وہ بھی میں عرض کر رہا ہوں، دھوتے ہوئے پورا دھوئیں تو ٹھیک ہے، ذرا سا پانی ڈال کے رگڑ کے چھوڑیے اور پھیلا،
یہ جو بیج کے لوگ استعمال ہوتے ہیں داغ مٹانے کے لیے نہیں، داغ کو بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ اے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اپنے زندگی کے مسائل پھیلاؤ نہیں، اس لیے جو تیرے عقد میں آ گیا ہے اگر داغ بھی ہوں تو لے آؤ مولا کی بارگاہ میں۔ مولا تیری بارگاہ میں آئے ہیں، تم خالی بخار دور نہیں کرتے، تم خالی بیماری دور نہیں کرتے، بقیہ جو تمہارے پاس پیش کرے وہ سب دور کر سکتے ہو۔ زندگی میں داغ شروع ہو گیا ہے، اے میرے مولا ہمارے داغوں کو آپ صاف کر دیں۔ بیوی شوہر کے لیے عہد لے، شوہر بیوی کے لیے عہد۔ عزیزان گرامی، جس دن اس والی بات کو جو میں نے عرض کیا کہ عورت کا لباس مرد ہے اور مرد کا لباس عورت ہے، تو ہر ایک اپنے لباس کی قدر کرے۔ داغ آ گیا ہے تو اعلان نہیں کیا جاتا، آہستہ سے چھپ کے علیحدہ شوہر کی ذری سی بات میں کہ یہاں اب تو ماشاءاللہ گھر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، حضرت واٹس ایپ تو اسی لیے پیدا ہوئے ہیں کہ تم اپنے گھر بیٹھے ساری کہانی گھر کی کہاں کی سنا رہی ہو، کس کی کہانی سنا رہی ہو۔ یہ ساس نہیں ہے، ماں ہے، یہ سسرا نہیں ہے، باپ ہے۔ اور اے باپ ہے سسرے، تیرا بھی فریضہ ہے کہ تو اس کا سسر تو ہے لیکن پہلے مرحلے میں باپ ہے، اور جیسا کرو گے پھر جھیلنے کے لیے تیار ہونا۔ دعا تو یہ ہے کہ جو آئے بہو وہ مومنہ ہو، اور خود اپنی بیٹی کو ویسا نہیں بنایا۔ نہیں سمجھے آپ؟ تو آدمی سوچے میں کر کیا رہا ہوں۔ یہ جو داغ ہیں یہ اعلان والے داغ نہیں ہیں، اور یہ داغ دوسروں کے ہاتھ میں دھونے نہ دیا کرو، یہ داغ اپنے مسائل کے خود ہی دھو لو۔ شوہر بیوی بیٹھ کر کے کہے زندگی نبھانا ہے، اور بہیا تو اتنے ہیں معاشرے کے بعض کہ 2 بچوں کے بعد فیصلہ زندگی کا علیحدہ ہونے کا، یعنی انہیں یہ شرم نہیں آتی کہ 2 اولاد ہو گئے ہیں، چاہے وہ ابتدا میں ہو یا بعد میں ہو۔ یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے جو اہل بیت خوش ہو جاتے ہوں۔ اور رہ گئی بات بڑی پیاری کہنے جا رہا ہوں تو سنبھالیے گا، بات کہتے ہیں مولانا کیا بولتے ہیں یزید جیسا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا لقب آپ نے دیا۔ اگر آپ نے یزید کہا ہے تو یزید کی بیوی کون تھی؟ ارے کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ کون تھی؟ ہند تھی، سنبھالا کہ پھینک دیا؟ مجھے بتائیں آپ ایمان سے، سنبھالا کہ پھینکا؟ ابو جہل کی بیوی مومنہ تھی، حارث کی بیوی مومنہ تھی، فرعون کی بیوی سنبھالا کہ نہیں انہوں نے؟ اچھا ذرا پلٹ کے ادھر چلتا ہوں، رسول کی بیوی، میں نام نہیں لیتا، امام حسن علیہ السلام کی بیوی۔ ارے میں دونوں رخ لے آیا آپ کے پاس، اب اس سے بڑا بھی کوئی نقطہ ہوتا ہے کیا؟ ادھر ان بیویوں نے ایسے ظالموں کو سنبھال کے بتایا کہ تمہارے یہاں تو چھوٹے چھوٹے ظالم ہوں گے، ہمارے یہاں تو ٹاپ کے تھے، ارے ہم نے ٹاپ کو سنبھالا اور تم تو یہ چھوٹے چھوٹوں کو برداشت نہیں کرتے ہو۔ اور ادھر ہمارے حضرات، یہ دونوں طرفہ مجھے بولنا ہے نا، کہیں گے مولانا ادھر تو آپ نے بول دیا۔ ارے بھیا رسول نے سنبھالا کہ نہیں سنبھالا؟ امام حسن نے سنبھالا کہ نہیں سنبھالا؟ یعنی پیغام دیا اگر مرد یزید ہوں تو ہند جیسے بنو، زوجہ فلاں جیسے ہوں، جودہ جیسے ہوں، تو پھر امام حسن جیسا مزاج، صلوات بھیج دے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ اور اچھا فارمولہ کیا ہے؟ طلاق کا تو آپشن ہے، رات میں نکاح صبح میں طلاق۔ اور اس کی ایک ذمہ داری جدید معاشرے میں ہمارے ماں باپ کی ہے، تاخیر نہ کرو بچوں کی شادی میں۔ یہ دل خالی رہنے والے نہیں ہیں، یہ تھوڑا ہارڈ ہے، آج نہیں تو 20 سال کے بعد بھی سمجھ جائے گی دنیا۔ تاخیر نہ کرو، یہ موبائل فقط قرآن اور تلاوت کے لیے استعمال نہیں ہو رہے ہیں، اس موبائل میں کسی اور نے بھی گھر بسایا ہے، تو لہذا صحیح وقت پہ انہیں کسی کے ٹھکانے میں لگا دو تاکہ ان کا گھر کسی سے بسا رہے، ورنہ ہوتا کیا ہے گھر میں کوئی اور بسا ہے، لایا کسی اور کو جایا جا رہا ہے، اسی لیے طلاق کی نوبت آ رہی ہے۔ یہ یقین مانیے دل میں کوئی اور بسا، اس کے سامنے کائنات کی سب سے بڑی مومنہ لے آؤ، اسی طریقے سے لڑکی کے دل میں کوئی اور بسا ہو، لے آئیے دنیا کا سب سے بڑا متقی اور عالم دین اور مجتہد بھی، قسم سے نبھنے والی زندگی نہیں ہے۔ اسی لیے ہر کام، میں تو مولا کا جملہ سناؤں گا، مجھے کیا ہے، میں بچ بھی جاؤں گا۔ امام نے کہا
پھل کی مثال دی. پھل جب ہو جائے پکنے کے قریب اسے تناول کرنے والے کے حوالے کر دو. تاخیر کرو گے تو بد مزہ ہو جائے گا. اب میں اس کے آگے اور بھی اس کی بہت ساری باتیں ہیں. لہذا جوانوں سے بھی گزارش ہے کہ اپنی زندگی کو سنبھالیں. خواہشات نفس کے لیے شادی نہیں، ایک اچھی نسل چھوڑنے کے لیے شادی کے لیے محنت کرے. اور دلہن مصلح سے مانگے، دلہن مصلح سے مانگے. اور تم جتنے خوبصورت بنو گے کردار میں اتنی خوبصورت بیوی تمہیں ملے گی. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ مکار بن کے مومنہ کی دعا کرے تو اللہ لا کے دے دے. ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ عادل ہے، مومن کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے. عزیزان گرامی، بات چل رہی تھی سکون اور اطمینان پہ. اطمینان دستور پروردگار پہ چلنے کا نام ہے. سکون اس کے توفیقات ہیں جو شامل حال ہیں. سکون کیا تھا؟ بیوی مل گئی، یہ تمہیں سکون ہم نے دیا ہے. لیکن فقط اس سے کام چلنے والا نہیں ہے. اطمینان کے لیے یہاں مودت شروع کرنی ہوگی. بغیر اس پر چلے ہوئے ہمیں زندگی میں اطمینان ملنے والا نہیں ہے. آئیے ذرا سا گفتگو کو موڑنا چاہتا ہوں. عزیزان گرامی، ابتدا میں بچپن میں کل میں نے عرض کیا تھا نماز کے سلسلے میں، الا بذکر اللہ، اللہ کے ذکر میں وہ تمام تر چیزیں آ جاتی ہیں جو شکران نعمت میں داخل ہوتی ہیں. اور وہ تمام تر، چاہے قرآن کا ذکر ہو، شکر ہو، تلاوت ہو، نماز ہو، یہ سب اللہ کے ذکر میں شامل ہیں. اور آئیے بچپن میں مدرسے میں جو چیز ہم نے اصول اور فروع میں پڑھا، فروع دین ہر مدرسے میں پڑھائے جاتے ہیں. کیا ہے؟ سب سے پہلے اول نماز. وہ نہیں دہراؤں گا جو کل میں نے سنایا، وہ تو بتایا کہ نماز صابون الخطایا ہے. اگر پہچاننا ہو کہ اس نماز نے کیا کام کیا، نماز خطاؤں کا صابن ہے. جتنے خطا مٹ گئے سمجھو اتنی نماز ہماری اثر کر رہی ہے. بے شرط ہے کہ صابن صحیح کمپنی کا ہو، ہاں اخلاص کی کمپنی کا ہو، ریاکاری والا نہ ہو. خیر وہاں نہیں جانا ہے. فروع دین کتنے؟ 10. اول کیا ہے؟ نماز. دوسرے روزہ. تیسرے حج. چوتھے زکوٰۃ. پانچویں خمس. یہ بتائیے یہ ترتیب آپ نے رکھی یا ہم نے رکھی، یا یہ ترتیب کچھ معصومین سے ملی ہے؟ 5 چیزیں تو ترتیب میں احادیث میں ہیں. اول نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، خمس. ترتیب. اچھا یہ جو ترتیب ہے یوں ہی ہے یا کوئی مقصد ہے؟ بے مقصد نہیں ہے، بہت بڑا مقصد ہے. توجہ کیجئے گا، میں گفتگو موڑنے جا رہا ہوں. سکون اور اطمینان پر ایک بہترین بات آپ کی خدمت میں. کسی بھی بڑی عمارت میں سیڑھیاں ہوتے ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیوں ہوتی ہیں؟ تاکہ آدمی منزل تک جانے کے لیے اطمینان سے سفر کر کے چلے جائے. آج تک کسی کو آپ نے دیکھا کہ اوپر جانے کے لیے پہلے سیڑھی پہ قدم رکھ کے 5 پہ جمپ لگایا اس کے بعد کودا ہو؟ ایسے آدمی کو آپ کیا کہیں گے؟ سنبھل کے چڑھو ورنہ پیر ہاتھ ٹوٹیں گے. ہاں زیادہ نقشے بازی نہیں. میں کچھ کہنے جا رہا، میرے ساتھ رہیے. بچپن میں بھی سوچتا تھا یہ مولانا کیوں بار بار رٹاتے ہیں، اول نماز، دوسرے روزہ. میں بہت سوچتا تھا. بیٹھے بیٹھے ایک چیز ذہن میں آئی، وہ میں آپ کو شیئر کرتا ہوں. بیٹا یاد رکھنا، صحیح سے جاؤ سیڑھیوں پہ، نہ کودتے ہوئے جاؤ نہ اچھلتے ہوئے آؤ، ورنہ نقصان ہوگا کسی بھی وقت. اور آج ہمارے قوم کے بعض حصوں میں یہ نقصان ہوا ہے، میں بتاؤں گا ابھی آپ کی خدمت میں. ترتیب ہے نماز، روزہ. کمال دیکھیں، روزہ پہلے نہیں ہے، نماز پہلے ہے. ترتیب دیکھیں کیوں ہے؟ تاکہ تمہیں ایک منزل تک لے جانا ہے. ترتیب سے چلو، ترتیب سے چلو. اچھا یہ ترتیب میں کیا ہے؟ ترتیب میں یہ ہے، اچھا ہم نے کیا کیا؟ بعض ہم میں سے اول نماز پہ ذرا مشکل دکھا، سیدھے تبرہ والی پہ جمپ کیا. ارے نہیں سمجھے میں کہاں لے آیا؟ میرے ساتھ رہیے، میں کچھ کہنے جا رہا ہوں. ابھی اتنا جلدی ممکن نہیں ہے کہ میں جہاں لے جانا چاہتا ہوں وہاں تک ہوں، لیکن میرے ساتھ رہیے. پیر ہاتھ ٹوٹے پڑے ہیں، میں کسی کا نام نہیں لیے بغیر خالی اشارہ. ارے بھیا پہلے پہ قدم رکھنا تھا. نہیں ہم تو دھماکہ بم مار اچھل کے گئے. کہاں؟ تبرہ. یہ سب غائب سیڑھیاں. اوپر پہنچ گئے ہیں، اترنے نہیں ہو رہا انہیں.
نہیں سمجھے میں کیا کہنا جا رہا ہوں؟ اب میں تشریح نہیں کروں گا، صاحبان فہم ہیں آپ. بے جم کہاں لگایا؟ پہلی پہ قدم نہیں رکھا، تورا اوپر چلے گئے. اب بس وہیں کھڑے ہوئے ہیں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ صلہ رحم، کوئی اخلاق نہیں. کہ تبرہ تولا تبرہ. کون سے نمبر پہ تھے یہ تولا تبرہ؟ 9 اور 10 میں. اور 10 پہ کیا پہنچے؟ بس اور نیچے نہیں آ رہے ہیں. ارے بھائی نیچے سے چل، ہم تو اوپر تک آ گئے. تم سمجھتے ہو کہ اس سے یہ منزل بنانے والا راضی ہے کہ تم ایسے آئے ہو؟ وہ کہے گا کہ بھئی یہ کون سی حرکت ہے آپ کی؟ آپ جو اس کے بانی بنے ہو، اگر سب آپ ہی کی سیرت پہ جائیں گے تو پھر یہ سیڑھیوں کا کیا فائدہ ہے؟ یہ سیڑھیاں ہی نکالے دیتا، ہر آدمی اچھل کے چھت پہ آئے. اور تم تو آ گئے ہو، سب تھوڑی آ پائیں گے. ہاں یہ بہت مشکل کیا تم نے، آئندہ ایسا نہ کرنا. اب اترو تاکہ لوگوں میں بتاؤ کہ نہیں، ترتیب سے جانا یہ شرافت ہے، یہ ضروری ہے. اوپر چلے گئے، ٹھیک ہے. بعض لوگ کہاں چلے گئے؟ کوئی 6 پہ جا کے، کوئی اچھا کیوں رکھا پہلے نماز؟ اب یہ جاگے شاید دعا دیں گے. نماز کیوں رکھا؟ کل والی بات دہرائے بغیر ایک نئی بات. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. جیسے ہی تم پہلے سیڑھی پہ قدم رکھو گے، فحش اور برائی سے پاک ہو جاؤ گے. میرے ساتھ رہنا. کہاں لے جانا؟ ایک منزل پہ. کہاں لے جانا؟ منزل پہ. پہلے سیڑھی پہ کیا کام ہوا؟ فحش اور برائی پاک. مولا نے کیا کہا؟ صابون القطایا، یہ رگڑنے سے قطائیں صاف، باہر کا پاک. شریف زبان، برائی نہیں دکھ رہی ہے لائف میں. کہ دوسرے قدم اٹھاؤ. کہاں؟ روزہ. روزے کا کیا کام ہے؟ روزہ اندر کے حرام کو پگھلا دیتا ہے، اندر کے گناہوں کو جلا دیتا ہے. رمضان المبارک، رمضان کی تشریح کی گئی. جلانا. کیا جلانا؟ اندر والے چیزیں. گانے جل رہے ہیں، گالیاں وہ بھی جل رہی ہیں، ساری حرکتیں وہ بھی جل رہی ہیں. روزے سے ہیں بھائی. اچھا نہیں سمجھ میں اشارہ کر رہا ہوں، میں تو زیادہ تشریح نہیں. روزے سے ہیں. اچھا اگر روزہ نہ ہوتا؟ صلوات تو بھیج دیں. نماز نے ظاہری کنڈیشن کا سب صفایا کر دیا. فحش ختم، برائی دکھائی نہیں دے رہی ہے. پیور آدمی. ایک قدم اور اٹھاؤ. یہ باہر والی چیزیں دکھائی دے رہے، اندر کچھ ہو سکتا ہے. قدم اٹھایا، یہ بند، وہ بند، یہ بند. روزے نے کیا کیا؟ اندر کے پورے سسٹم کو جو ہے صحیح کیا، حرام کو ختم کیا. چاہے وہ نگاہوں کا ہو، چاہے وہ جو ہو، حرام ختم. اول نماز. دوسرے نماز کیا تھا؟ فحش و برائی سے پاک. دوسرے روزے نے اندر والا سب دونوں پاک ہو گئے. ظاہر بھی پہلی سیڑھی سے بہت بڑا کام، دوسری سے تو اندر و باہر کلیئر. ابھی دیکھیے، میں کہیں لے جاؤں گا، میرے ساتھ رہیے، مس نہ کیجیے. 2 پر خاتمہ، بہترین انسان ہو گیا نا. ابھی ایک باقی ہے، دولت کا غرور. تیسرے حج ہے، غریب تو رہے گھر میں، تو آ. بہت اکڑتا ہے پیسے پہ. مستطیع تو ہے، وہ تو نہیں. ابھی تو غریب ہے، تو آ. جیسے ہی آنا پہلے کپڑے اتار. بہت بڑے نقشے بازی 1000 روپے میٹر کا پہنتے ہو. جوتے بہت ٹاپ. نکال جوتے، نکال چڈی، نکال بنیان، نکال سب نکال. میرے ساتھ رہیے. فحش برائی ادھر نماز میں نکالا. بے شرط کہ نمازی نماز کو سمجھے، میں اس کی بات کر رہا ہوں. نماز نے فحش و برائی کا خاتمہ کیا. روزے نے اندر والے سارے سسٹم کو صحیح کیا. ایک مائنڈ والا تھا، کیا؟ ہم تو بڑے ہیں. اچھا تم ہی آؤ. وہاں نہیں صحیح کریں گے، تم آؤ. بلایا، اتارو یہاں پہ سب کپڑے. بیلٹ نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں. 2 کپڑے وائٹ ڈالو، باندھ دو. بنیان نہیں، ارے نہیں پہن نہیں سکتے. مچھر کاٹا، مار نہیں سکتے. ہاں کچھ نہیں، چپ چاپ. میں جو بولوں ریموٹ کے جیسے، جو چینل بدلا وہی. کھجانا چاہتا، بال نہ گرنے پائے. میرا بال ہے، تیرا کچھ نہیں ہے، سب میرا ہے. میرے ساتھ رہیے، کچھ نہیں ہے تیرا.
آئینے میں دیکھنا چاہتا نہیں، بہت نقشے بازی ہو گئی، آئینے میں نہیں دیکھنا ہے تجھے. بیوی میری حلال ہے، پپی کر لو، حرام ہے. میں دیکھے تھے علماء بیٹھے، پوچھ لی میں کوئی چیز ایسی آپ کے ہنسانے کی نہیں پڑھ رہا ہوں، نہیں پیار نہیں کر سکتا. میں وہ ساری باتیں پیش کروں گا تو اور زیادہ خشک ہو جائے گی مجلس. میں چاہتا ذرا سرسری سے آگے گزر جاؤں. کچھ نہیں کر سکتے، تو سوچ بھی نہیں سکتے زیادہ. اللہ نے کہا آؤ تو ہم بتائیں گے ہمارا اختیار کیا ہے، حلال چیز کو بھی حرام بنا دیں گے. آؤ ہم تو حلال کو حرام بنا دیں گے. بیوی تیری نکاح کی ہے، میں بتا رہا ہوں تو کچھ نہیں کر سکتا، حرام ہے. ٹھیک ہے، آئینہ نہیں، کچھ نہیں، نہیں کچھ نہیں. بدبو آ رہی ہے، دھکا مار نہیں سکتے، زیادہ نفرت بھی نہیں کرنا ہے، کھینچ کھانچتے سائڈ میں ہوتے ہوئے نکل جاؤ، ہے نا کفارہ. بہت خوبصورت عورت کچھ نہیں دیکھ سکتے، یا تو سب مل کے چلیں گے، تم تصور میں بھی نہیں لانا ورنہ کفارے شروع ہو جائیں گے. اللہ نے بلا کر کیا کیا، نماز میں تو وہاں پورا صاف، روزے نے پورا صاف، جو بقیہ تھا نا قباست، یہاں دولت کا غرور، پیسے وسے کا، بولے پارس وارس کچھ نہیں، سب پھینک ادھر. اگر لانا بھی ہو تو پھر بیلٹ میں یاد رکھنا زینت کی چیزیں نہ ہو. اگر یہ انگوٹھی زینت کی ہے تو یہ نہیں پہن سکتے. اگر حدیث کے زاویے میں کہ حقیق مستحب ہے ٹھیک ہے، پھر اس کے علاوہ کوئی چیز زینت والی نہیں. اللہ نے بلایا، تمام حلال کو حرام بنایا. مچھر کو نہیں مار سکتے، جوں کو نہیں مار سکتے، بال نہیں اکھاڑ سکتے. اس کے بعد کا خدا حافظ. یاد رکھنا، میرے دستور کو بھول نہ جانا کہ میرے کہنے پہ تو حلال کو تو حرام بنا دیا تھا، واپس جانے کے بعد کم از کم حرام کو حرام سمجھے رہنا. صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد کی بارگاہ میں. معاشرے میں جانے کے بعد اب وہاں کوئی نیتا گیری نہیں، تو میں آگے رہوں گا، میں تو کھرب پتی نہیں، صاحب سب برابر. میری نگاہ میں دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اخلاق، کردار بہت اچھا ٹریک کا بنایا اللہ نے. سارا نشہ ختم، کپڑوں کا، جوتوں کا، مارنے کا، اکھاڑنے کا. میں کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں، تو اپنے بدن کا نہیں نکال سکتا تو کسی کا کیا نکالے گا. ہاں، زندگی میں سیدھے بن کے رہے. یہ بال تیرا نہیں، یہ میرا ہے، ٹھیک ہے، یہ میرا دیا ہوا ہے. بغیر مقصد کے تو کوئی کام نہیں کر سکتا. میں ذلیل کر دوں گا، میں نکال کے بھگا دوں گا، میں در بدر کچھ نہیں کر سکتے. نہ بولا کرو یہ سب جملے. یہ زمین خدا کی ہے، انسان اس کا کھاتا ہے. عاجزی کے ساتھ زندگی کرے انسان، کبھی اپنا روب نہ دکھائے. اور زندگی میں اتنا پچھتاتا ہے اس روب کے سلسلے میں، پھر کسی کو بول نہیں پاتا. انسان عاجزی کے ساتھ رہے. 3 سیڑھیوں میں بتائیے خدا کی قسم کتنا خوبصورت انسان ہو گیا. نماز سے فحش و برائی، روزے سے حرام، سب کا خاتمہ اندر و باہر کا. وہ جو مائنڈ والا غرور تھا وہ تو پورا ختم ہو کے حد سے واپس آ گیا. اب کتنا شریف بن گیا معاشرے میں. اس کے بعد اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکوٰۃ، سب تیرا نہیں ہے. ذرا نکال میرے کہنے پہ، خمس نکال میرے، یہ سب نکال. اس کے بعد منزل جہاد سے ہوتے ہوئے کہاں پہنچی؟ امر بالمعروف. کہاں رکھا ہے امر بالمعروف؟ ساتھ میں نماز پڑھتے نہیں، امر بالمعروف پہ جمپ کرتے ہو. ارے نہیں سمجھے میں کہاں لے آیا، نہیں سمجھے، میرے ساتھ رہیے. نماز پڑھا نہیں، امر بالمعروف، نہیں انل منکر. روزہ رکھا نہیں، امر بالمعروف. حج پہ گئے، کرو یہ سب کرو. پہلے خود پاک ہو جاؤ، پہلے خود صحیح ٹریک پہ آ جاؤ. کچھ غریبوں کا حق نکالو. جب اتنے لیول پہ آؤ تب جا کے امر بالمعروف شروع کرو. اور امر بالمعروف ہی نہیں کرنا خالی، نہی عن المنکر بھی ہے تمہارے اوپر. خالی بلانا ہی نہیں، برائیوں سے روکنا بھی ہے. اور آج کیا ہو رہا ہے زمانے میں؟ ہم سے کیا لینا دینا بھائی، کرنے دو، مرنے دو. کہیں بھی کچھ ہو رہا نا اور آدمی خود چپ رہے، یار لڑنے دو، کوٹ کچہری جانے دو. دیکھو جتنے لوگ یہ دیکھ کے خاموش ہوتے ہیں، خدا کے یہاں جواب دے. یہ لفظ جو کہا جاتا نا، جانے دو مجھے، کیا تیار ہو جائیں سزا کے لیے. واجب ہے امر بالمعروف.
میں تو بڑی سادی بات کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو کسی کا بچہ گالی دے، لڑائی کہیں فساد ہو تو دیکھ دیکھ کے خوش ہو کے کہتے جانے دو، ہمیں کیا کرنا، ان کا بچہ ہے، ان کا گھر کا معاملہ ہے۔ ارے نہیں، سپورٹ کی غرض سے جاؤ گے تو فساد میں اضافہ ہوگا، اصلاح کی نیت لے کے جاؤ گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا۔ لڑائی میں اس نے 10,000 مجھے دیے تھے، اب میں سوچتا ہوں کہ جم کے ذرا سا میں حق ادا کر دوں، یہ نہیں حق ہے، اب نہیں حق ادا کرنا ہے، یہاں انصاف میں گفتگو کرنا ہے۔ لیا ہوگا 10,000، اس وقت 10 کا سپورٹ نہیں ہوگا۔ جب اس نیت کے ساتھ تم کام کرو گے تو خدا کی توفیق شامل حال ہوگی۔ عزیزان گرامی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، آج کیا ہے؟ جانے دو، طلاق ہونے دو، مرنے دو، ذلیل ہونے دو، کورٹ میں جان، واجب ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس لیے کہ فہرست فروع میں ہے۔ پہلے زمانے میں جھوپڑیاں زیادہ ہوتی تھیں اور آنکھوں سے دیکھا ہوا زیادہ منظر ہے کہ جب ایک گھر میں کسی طریقے سے جھوپڑی میں آگ لگتی تھی تو پڑوسی بات نہیں کرتا تھا، لڑائی تھی آپس میں۔ جب آگ لگی نا جھوپڑی میں، سب سے پہلے پڑوسی بالٹی میں پانی لے کے جاتا ہے۔ کیوں جاتا ہے؟ محبت میں، دوستی میں۔ ارے اب تو آپ بات نہیں کرتے، کہا مولانا سب باتیں چھوڑو، اس کے گھر کی آگ نہیں بجھاؤں گا تو یہ آگ میرے گھر کو تباہ کر دے گی۔ سمجھ میں آیا؟ گھر کو جلدی کیوں بجھاتے ہو کہ یہ آگ پھیلے گی، ہمیں بھی جلائے گی، ہمارے گھر کو۔ یاد رکھنا، یہ آگ اگر جلائے گی تو گھر دوسرا بن جائے گا۔ معاشرے میں بچوں کی اگر کردار جل جائیں گے تو یاد رکھنا جلدی سے بن نہیں پائیں گے۔ تو لہذا اگر کہیں بھی کردار جل رہے ہوں تو گھر سے زیادہ دوڑو تاکہ جلدی سے بجھاؤ، ورنہ یہ باتیں، یہ آگ، یہ جھوٹ، یہ فساد، یہ غیبتیں آگے بڑھ کے معاشرے کو تباہ کریں گی۔ اور ایک بات بتاؤں، درد سر خود کو تکلیف دیتا ہے مگر غیبتوں کا یہ مار پورے معاشرے کو تباہ کرتا ہے۔ تو لہذا جب معاشرے میں یہ برائی دیکھے دوڑ لگائے، رشتہ نہ دیکھے، دشمن نہ دیکھے، دوست نہ دیکھے، بولے بھائی کیا کر رہے ہو، یہ زیب نہیں دیتا، ہمارے معاملات کورٹ میں جائیں، ہمارے معاملات اسٹیشن میں جائیں۔ میں کچھ مجھے للہ کوئی کسی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میرا حق ہے ممبر سے۔ اپنے مسائل 2 جگہ حل کیجئے، ایک مولا کی بارگاہ، راز چھپ جائے گا، نہیں تو مولا کا قادم مولوی موجود ہے۔ افسوس، حدیث قصہ پڑھیے، نکاح پڑھیے، میت پڑھ دیجئے، بقیہ معاملے میں آئیے نہیں۔ کیا عجیب قوم ہے، کیا عجیب قوم ہے، قسم خدا کی۔ پیدائش میں اذان دیجئے، مر جائے تو نماز پڑھ دیجئے، بیچ میں مت آئیے۔ ارے یہ کیا عجیب معاملہ ہے، نہیں سمجھے میں کہاں لے آیا؟ ہاں، تعویذ بھی دے دیجئے بیچ میں، سارے کام نکالتا۔ ارے یہ کام میں اگر تو چھوڑ بھی دے گا تو شاید اتنا برا نہیں ہے، لیکن اس والے معاملے میں جہاں زندگی تباہ ہو رہی ہے، اس لیے کہ وہ جب فیصلہ کرے گا قرآن و آیت کے ذیل میں کرے گا۔ اپنے مسائل کو عزیزان گرامی، میری ممبر کا ایک فریضہ اس لیے پیش کر رہا ہوں، کبھی گھر سے باہر نہ جانے دے، اور اگر گھر سے باہر جانے کی نوبت آئے تو مولوی اور مولا سے بڑھ کر پھر تیسرے قدم میں نہ جائے۔ امر بالمعروف کا خیال رکھیے، اس لیے کہ نماز والی فہرست میں ہے۔ کسی کو بھی بیٹھا ہے مجلس کے پہلے جاتے ہوئے، بھائی باتیں کیا کر رہا ہے، مجلس سنیا، مجلس کے لیے اندر جا، بولیے۔ اور ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں، کیوں نہیں بولتے لوگ، کیوں نہیں روکتے لوگ؟ معلوم ہے آج اگر انہیں روکیں گے تو پھر ہم کل پھر یہ ہمیں۔ امر بالمعروف کریے تاکہ آپ کے لیے دروازہ کھول رہے ہیں، میں جب پھنسوں تو مجھے پکڑنا۔ جو شخص امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے وہ اپنے لیے لوگوں کو تیار کرتا ہے ڈوبنے سے پکڑنے کے لیے۔ نہیں سمجھے میں کہاں لے آیا؟ جو آدمی نہیں کرتا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں گروں تو پکڑنا نہیں، میں برا ہوں تو سنبھالنا نہیں، اور جو یہ کرتا ہے اس بات کی تصدیق ہے، یہ دلالت کرتی ہے کہ میں لوگوں کو تیار کر رہا ہوں۔ اور یہ ہوتا بھی ہے۔ یہ کیا بھائی آپ سب کو بولتے تھے آج یہاں بیٹھے ہوئے ہوا نا تبلیغ، آپ کہیے، روکیے، بلائیے تاکہ آپ کی مصیبت میں لوگ پھر آپ کو سنبھالیں گے۔ اس سے پرہیز نہ کیجیے۔ ترتیب چل رہی تھی، نماز روزہ و حج میں کلیئر ہو گیا، قوم کے حق دیکھ کر اپنے کو منوا لیا، امر بالمعروف کیا۔ کب؟ جب وہ اتنا نیک ہو گیا۔ یہاں ایک حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، گفتگو تمام۔ مولا فرماتے ہیں، مولا کائنات کا حدیث، جو خود عمل نہ کرے، سنبھالیے اس حدیث کو،
جو خود عمل نہ کرے، لوگوں کو عمل کی دعوت دے، مولا فرماتے ہیں اللہ کی اس پہ لعنت ہے۔ اب میں اس کی تشریح نہیں کرتا۔ اگر عمل نہیں کرتے، اگر عمل کی دعوت دیتے ہو تو اللہ کی لعنت ہے۔ تو کیا ہوا؟ عمل شروع کرو۔ 7ویں پہ آئے اور تم نے واقعا اپنے کو سنبھال لیا، بلاؤ، کیونکہ خود نمازی ہے، بلانے میں اثر ہے، کیونکہ خود پاک ہو گیا، بلانے میں اثر ہے۔ آئے سمجھ میں؟ امر بالمعروف نہی، اب کیا ہے اس کے بعد؟ 90 تولا، تبرہ کو بعد میں رکھا ہے آخر میں۔ سمجھیے میں کہاں لے آیا؟ اس منزل کو جب تو کر لے، نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، حج ادا کر، قوم سے جہاد، زکات، امر بالمعروف یہ کر لے، اب جا کر اپنے منہ سے بول کہ میں مولائی ہوں۔ تولا کب ہے؟ 90 درجے پر اظہار محبت، اس لیے کہ یہ فہرست فروع میں ہے، اصول میں نہیں۔ اصول کا تعلق عقیدت سے ہے، فروع کا اظہار سے ہے۔ تولا اظہار کا نام، بول مولائی کب؟ اتنے منزلوں کو طے کر کے، نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، حج کر کے، زکات و خمس، امر بالمعروف، جب یہ منزلیں تمام ہوں تب جا کے بول کہ میں مولائی ہوں۔ اور اب یہ بولنے کے بعد تیرے منہ سے زیبا دیتا ہے تبرہ۔ اگر اتنے منزلوں پہ نہیں ہے تو جب تو تبرہ کرتا ہے تو تجھ پہ یہ تبرہ ہستی ہے۔ جھوٹ بول کے جھوٹوں پہ لعنت بھیجتا ہے۔ صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد کی بارگاہ میں۔ جھوٹ بول کے جھوٹوں پہ تبرہ۔ ہو گئی بات تمام۔ ایک بات حج میں چھوڑ گئے، وہی اسی کو پیش کر کے مصائب کی طرف۔ ایک صاحب حج پہ گئے، کچھ کہنا چاہتا ہوں، تولا تبرہ والی منزل پہ لا کے ذرا سا اظہار محبت کب کرے؟ جب ان منزلوں کو تمام کر لے، تب مولا بھی خوش ہوں گے۔ تجھ سے زیادہ زیب نہیں دیتا کسی اور کو، کیونکہ تو نماز پڑھتا، روزہ رکھتا، حج ادا کرتا، خمس زکات کا پابند، تجھ سے زیادہ حقدار مولائیت کے اعلان کا کوئی نہیں ہے۔ ایک صاحب حج پر گئے اپنے دوست کے ساتھ۔ دوست کون تھا؟ پہلی پہ قدم رکھے اچھل کے، نہیں سمجھے کہاں میں، وہ پھر دہرانا نہیں مجھے، وہ وہاں والا حج پہ گیا۔ جب مسجد جوفا پہنچے تو سرکار نے کہا کہ احرام لائے ہو؟ بولے احرام حرام ہے ہم پہ۔ ہاں احرام حرام ہے انہی کپڑوں میں؟ اب وہ سمجھاتے رہ گئے، ملا اللہ مولانا سب، کچھ نہیں۔ اب ضدی کے ساتھ کچھ کام ہوتا نہیں، اس کے حال پہ چھوڑ دیا جاتا۔ طواف خانہ کعبہ سب چکر لگا رہا ہے، یار احرام نہیں تو کم از کم چکر تو لگا لے، ثواب مل جائے گا۔ یہ چکر وکر پالتا نہیں، غلاف پکڑے بیٹھ گیا۔ سب کے چکر ختم ہو گئے، صحیح ختم، نمازیں ختم، سب ہو گئے۔ تو جب سب نکلنے لگے یہ بھی آ گیا، سب کے عمرہ ہو گیا، یہ بھی وطن آیا، سب کا حج ہو گیا، یہ بھی ان کے ساتھ آیا۔ جب لوگ آپ کو کہنے لگے حاجی صاحب، تو آپ تو خوش ہوئے، لیکن جب انہیں کہا نا حاجی، بولے انہیں حاجی واجی مت بولو۔ ارے کیوں نہ بولے؟ ارے حج ہوا ہی نہیں اس کا۔ بولے کہنے لگے کیا بکواس کرتے ہو، تمہارے ساتھ حج پہ گیا اور تمہارے ساتھ آیا، حاجی کیوں نہ کہیں؟ بولے چلو مولانا کے پاس بیٹھیں، قبلہ پوچھ لیجیے گا۔ حاجی سے کہا جائے گا؟ کچھ کہنے جا رہا ہوں، بس یہی سے ربط مسائل۔ حاجی کہا جائے گا؟ وہ کیوں نہیں کہیں گے؟ کیونکہ حج نہیں کیا، حج کے ارکان انجام نہیں دیے، طواف کا ثواب ملا، کعبے تک جانے کا شرف بھی مل گیا، حاجی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ دستور پہ عمل نہیں کیا۔ اور بندگان خدا حج کے اعمال اگر انجام نہ دے، حج کے دستور پہ پابندی نہ کرے تو حاجی نہیں۔ تو یہ کہ حاجی تو بغیر عمل کیے حاجی نہیں بنتا، اور مولائی کچھ نہ کیے بغیر مولائی بن جاتا۔ صلوات تو بھیج دے محمد آل محمد کی بارگاہ میں۔ مجھے ایمان سے، میں نے تو کوئی سخت بات نہیں کی، میں تو قبلہ حضرات ہیں بھائی، حاجی بغیر عمل کے حاجی ہے؟ احرام باندھ، چکر لگا، صحیح کر، تب تو حاجی ہے۔ بال نکال، کچھ نہیں نکالوں گا، پکڑے بیٹھے ہیں غلاف کو، ثواب ملے گا۔